بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ امریکی دباؤ کے باوجود اسرائیل کی حزب اللہ کے خلاف جنگ کی تیاریاں جاری۔ اسرائیل اور لبنان کی حزب اللہ کے درمیان حالیہ دنوں میں کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ لبنان اور اسرائیل کے ساتھ سرحد کے بارے میں سرکاری معلومات میں بہت بڑا تضاد ہے۔ امریکی حکام کشیدگی کو روکنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ العربیہ.نیٹ کے نجی ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ امریکی انتظامیہ کو اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان حقیقی مسلح تصادم شروع ہونے کا خدشہ ہے اور امریکہ اس تنازع کو روکنے میں ابھی تک ناکام ہے۔ امریکی انتظامیہ کے ایک اہلکار نے تصدیق کی ہے کہ مشرقی بحیرہ روم کے علاقے میں پہنچنے والی امریکی بحری افواج کو صرف ایک ایکشن پلان کے حصے کے طور پر بھیجا گیا تھا۔ یہ بحری جہاز مہینوں سے تعیناتی کے شیڈول پر تھا۔ حماس لیڈر کو بمباری کا نشانہ بنانے کا اسرائیلی دعویٰ جھوٹ ہے، حماس نے تصدیق کر دی۔ فلسطینی مزاحمتی گروپ حماس نے اسرائیلی فوج کے اس دعوے کو جھوٹا قرار دیا ہے کہ اس نے ہفتے کے روز حماس کی عسکری کمانڈروں کو غزہ میں بمباری سے نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ حماس نے یہ تردیدی بیان ہفتے کی دوپہر جاری کیا ہے۔ اس سے قبل دوپہر کے وقت اسرائیلی فوجی ریڈیو سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ اسرائیلی فوج نے غزہ کے علاقے خان یونس میں کمانڈر محمد الضعیف کو نشانہ بناتے ہوئے بمباری کی ہے۔ حماس نے کہا کہ یہ جھوٹا دعویٰ ہے، لیکن اسرائیلی فوج کا یہ پہلا جھوٹا دعویٰ نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی اسرائیلی فوج کئی بار ایسے جھوٹے دعوے کر چکی ہے۔ سفاکیت کی نئی داستان رقم۔ اسرائیلی فضائی حملے میں مزید 71 فلسطینی شہید۔ غزہ میں جاری جنگ میں اسرائیلی فورسز سفاکیت کی نئی داستانیں رقم کرنے لگیں۔ خان یونس کے المواسی کیمپ پر اسرائیلی فضائی حملے میں 71 فلسطینی شہید، 289 زخمی ہو گئے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فورسز کی جانب سے امدادی کارکن اور صحت کی ٹیموں کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں برطانوی تنظیم کے سینئر رکن سمیت 4 کارکنان بھی مارے گئے۔ اسرائیلی افواج بے گھر فلسطینیوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنانے لگی۔ اس سے قبل بھی غزہ شہر کے تل الحوا محلے میں حملوں کے بعد 60 شہداء کی لاشیں برآمد ہوئیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امدادی ٹیموں کی جانب سے تباہ شدہ گلیوں اور عمارتوں سے شہید اور زخمیوں کو نکالنے کا کام جاری ہے۔ حماس کا غزہ میں جنگ کے بعد خود مختار حکومت کے قیام کا مطالبہ۔ حماس نے جنگ بندی کے لیے ہونے والے مذاکرات میں اسرائیل کے زیر قبضہ مغربی کنارے اور غزہ میں غیر جانبدار شخصیت پر مشتمل ایک خود مختار حکومت کے قیام کی تجویز دے دی۔ خبرساز ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق حماس کے اعلیٰ عہدیدار حسام بدان نے جاری بیان میں کہا، ہم نے تجویز پیش کی ہے کہ جنگ کے بعد قومی صلاحیت کی غیر جانبدار حکومت غزہ اور مغربی کنارے کے معاملات کو دیکھے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اونروا کا متبادل کوئی ادارہ نہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے خدمات انجام دینے والے سب سے اہم ادارے اونروا کے بارے میں جاری اسرائیلی مخالفانہ مہم کے باوجود دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ فلسطینیوں کے لیے اونروا کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اونروا کی حمایت میں آنے والے بیان میں سیکرٹری جنرل نے یہ بھی کہا ہے کہ 118 ملکوں نے اونروا کو فلسطینیوں کے لیے انسانی بنیادوں پر ناگزیر قرار دیا ہے۔ غزہ میں انسانی صورتحال ناقابل برداشت۔ ایرانی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے نیو یارک میں منعقدہ G7 کے وزراء خارجہ کے اجلاس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کی صورتحال پہلے سے کہیں زیادہ خوفناک اور ابتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 9 مہینوں میں انسانی صورتحال ابتر اور ناقابل برداشت ہو چکی ہے۔ جوزف بوریل نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ انسانیت کی جیت ضروری ہے۔ غزہ میں فوری جنگ بندی اور علاقے میں ضرورت مند لوگوں تک انسانی امداد کی منتقلی کا مطالبہ کیا۔ روس نے کہا ہے کہ امریکہ اور یورپی ممالک کی شرکت کے موقع پر توجہ دینی چاہیے کیونکہ انہوں نے ہی ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کی بحالی اور مذاکرات سے انکار کر دیا تھا۔ ایرانی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق عالمی اداروں میں
वियना में मौजूद आलमी अदारों में रूस के साबिक मंदूब ने जोहरी तहफ़्फ़ुज़ और बैनुल-अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी की बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के मौका पर एक बयान में इस बात पर जोर दिया है कि ईरान में सदारती इंतखाबात और नई हुकूमत के इक़्तिदार संभालने के बावजूद मुश्तरका जामिया प्लान ऑफ एक्शन का मुस्तकबिल मगरब के इक़दामात पर मुनहसर है। वियना में कायम बैनुल-अक़वामी तंजीमों में रूस की मुस्तकिल मंदूब ने अपने बयान में कहा है कि हमें ईरान के सियासी अमल को नहीं देखना चाहिए, बल्कि मुश्तरका मुज़ाकरात में अमेरिका और यूरोपीय ममालिक की शिरकत के मौका पर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही ईरान के साथ जोहरी मुआहदे की बहाली और मुज़ाकरात से इनकार किया था। मकबूजा इलाकों में इसराइली इक़दामात पर आलमी अदालत का फैसला 19 जुलाई को मुतवक्का। इसराइल अगले चंद रोज में एक बार फिर बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ के कटहरे में होगा। इस बार अदालत इंसाफ इसराइल के फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्जे के बारे में बैनुल-अक़वामी कवानीन की रोशनी में अपनी राय दे। बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ से इस बारे में राय अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 2022 में तलब की थी, ताकि इसराइल के फ़लस्तीनी इलाकों में इक़दामात का जायजा इस कानूनी राय के तनाज़ुर में लिया जा सके। बरतानवी जेलों में कैदियों की गुंजाइश खत्म, हुकूमत का बड़ा फैसला। बरतानिया और वेल्स की जेलों में कैदियों की मजीद गुंजाइश नहीं, जेलें कैदियों से भर चुकी हैं। ऐसे में हुकूमत की जानिब से बड़ा फैसला सामने आया है। बैनुल-अक़वामी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक जेलों में जगह बनाने के लिए हुकूमत ने 40% सजा काटने वाले कैदियों को रिहा करने का फैसला कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स में इंकशाफ किया गया है कि जो कैदी 40% सजा मुकम्मल कर चुके हैं, इनकी रहाई का अमल सितंबर से शुरू हो जाएगा। नेटो चीन का मुकाबला करने के लिए एशियाई शराकतदारों से ताल्लुकात इस्तवार करने का ख्वाहां। वाशिंगटन में सरबराही इजलास के इख्तिताम पर नेटो रहनुमाओं ने रूस की जंग के फैसला कुन सहूलतकार के तौर पर चीन को तनकीद का निशाना बनाने के बाद एशियाई शराकतदारों के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर गौर किया। नेटो आलमी में बीजिंग को यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग का फैसला कुन मावन करार दिया गया। यूरोपीय यूनियन में बीजिंग मिशन के तर्जुमान ने इस पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि नेटो को चीन के नाम निहाद खतरे को बढ़ावा देना, महाज आराई और दुश्मनी को हवा देना बंद कर देना चाहिए। न्यूयॉर्क टाइम ने रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को खतरनाक शख्स करार देते हुए अमेरिका की सदारत के लिए नामौजू शख्स करार दे दिया। न्यूयॉर्क टाइम ने अपने अदारिये में लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप अपने अफ़ाल और अपने इक़दामात में इंतहाई ख़तरनाक हैं। इन्हें दुनिया का सबसे अहम काम सौंपा नहीं जा सकता। अमेरिकी जरीदे ने लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप अपने ज़ात को मुल्क पर फोकियत देते हैं। वो इन कवानीन से सख्त नफरत करते हैं जिनके तहत अमेरिकी शहरी अपनी जिंदगियां गुजारते हैं। एलन मस्क की डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन मुहिम के लिए बड़ी फंडिंग। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के चेयरपर्सन और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क अमेरिकी सदर जो बाइडेन के बड़े नाकदीन तस्वर किए जाते हैं और अब उन्होंने सदर डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन मुहिम को सपोर्ट करने के लिए बड़ी फंडिंग की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि एलन मस्क व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की जमात रिपब्लिकन की दोबारा मौजूदगी को देखना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने ये फैसला किया। ताहम मस्क की जानिब से फंडिंग की मजीद तफसीलात सामने नहीं आई। नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म पार्लियामेंट में एतमाद का वोट हासिल करने में नाकाम। नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म पुष्पा कमाल इत्तेहादियों की दस्तबरदारी के बाद पार्लियामेंट में एतमाद का वोट हासिल करने में नाकाम हो गए। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल की पार्लियामेंट में जुमे को वज़ीर-ए-आज़म पर एतमाद के लिए करारदाद पेश की गई। ताहम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल हुकूमत के साथ ताउन से दस्तबरदार होगी। रिपोर्ट में बताया गया है कि 69 साला पुष्पा कमाल ने 275 के अवान में 63 वोट हासिल किए, जबकि करारदाद की मुखालफत में 194 वोट पड़े, जबकि एतमाद का वोट जीतने के लिए कम अज कम 138 अरकान की हमायत दरकार थी।
تحریک انصاف کا 14 اگست کو مینار پاکستان پر جلسہ کرنے کا فیصلہ۔ تحریک انصاف لاہور نے ڈپٹی کمشنر لاہور کو جلسے کے لیے درخواست جمع کروا دی۔ سینئر نائب صدر تحریک انصاف اکمل خان باری نے ڈپٹی کمشنر کو جلسے کی اجازت کے لیے باضابطہ درخواست جمع کروا دی، جس میں کہا گیا ہے کہ مینار پاکستان جلسے میں قواعد و ضوابط کی مکمل پابندی کریں گے۔ تحریک انصاف کو 14 اگست والے دن جلسے کی اجازت دی جائے۔ امریکہ روسی صدر سے گرمجوشی سے ملنے پر مودی سے ناراض، دورہ روس پر بھی شدید تحفظات کا اظہار۔ امریکہ نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے گرمجوشی سے ملنے پر ناراضگی کا اظہار کر دیا۔ امریکہ اخبار کی رپورٹ کے مطابق نیٹو اجلاس کے موقع پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے گرمجوشی سے ملاقات پر جو بائیڈن انتظامیہ نے خفگی کا اظہار کر دیا۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ امریکی حکومت کے سینئر حکام بھارتی وزیر اعظم کی جانب سے روس کو اپنا قریبی ساتھی اور روسی صدر کو اپنا دوست قرار دینے اور گرمجوشی سے ملنے پر ناراض ہیں۔ انہوں نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے روس کے دورے پر بھی شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ نائجیریا میں اسکول کی عمارت گرنے سے امتحان دینے والے 16 طلبہ سمیت 22 افراد ہلاک ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق وسطی نائجیریا میں اسکول کی عمارت گرنے سے درجنوں افراد زخمی بھی ہوئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ 154 سے زائد افراد اب بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ 132 بچوں کو ملبے کے نیچے سے نکال لیا گیا ہے۔ دیگر نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن بھی جاری ہے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان 7 ارب ڈالر قرض کا معاہدہ۔ آئی ایم ایف کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق آئی ایم ایف کا پاکستان کے ساتھ تقریباً 7 ارب ڈالر کا اسٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا۔ وزارت خزانہ اور آئی ایم ایف کے درمیان 13 سے 23 مئی کے دوران مذاکرات ہوئے۔ آئی ایم ایف کا توسیعی فنڈ سہولت پروگرام 37 ماہ کی مدت کے لیے ہوگا۔ پاکستان کے ساتھ معاہدہ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری سے مشروط ہوگا۔ پاکستان کو اپنے مالیاتی پارٹنرز کی طرف سے فائنانسنگ کی یقین دہانی کروانا ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نیب کیس میں گرفتار۔ عدت کیس میں بری ہونے کے بعد بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو نیب کیس میں گرفتار کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ڈپٹی ڈائریکٹر محسن ہارون کی سربراہی میں نیب ٹیم اڈیالہ جیل پہنچی تھی، جہاں سابق وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ کو نئے کیس میں گرفتار کیا گیا۔ نیب ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو نئے توشہ خانہ ریفرنس میں گرفتار کیا گیا۔ بطور وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ نے توشہ خانہ سے تحائف حاصل کیے، تحائف کم قیمت پر حاصل کر کے مہنگے داموں فروخت کر دیے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔